السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 52 سورہ زاریات پارہ 27۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو ہم 27ویں پارے کی پہلی سورت سورہ زاریات کی آیت نمبر 52 پڑھنے لگے ہیں۔ ہماری اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم تلفظ پہ بہت دھیان دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہے تو میری گارنٹی ہے کہ بہت جلد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن لکھنا، قرآن کو سمجھنا اور صحیح پڑھنا شروع کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم، كذلك زال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے، جبکہ کاف پہ بھی زبر ہے اور لام کے نیچے زیر ہے اور پھر کاف پہ زبر ہے تو ان کی مقدار لمبی نہیں کرنی، جیسا کہ کاف زبر کا، زال کھڑی زبر ز، ایسا تو نہیں کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں کا زا، غلط ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں کزا لے کا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، قرآن ایسے پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ کذالک لام زیر لی کاف زبر کا، کذالک ما اتی الذین، ماں کے اوپر جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے۔ اس مد کو 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں، جیسا کہ ما، یہ اس کی مقدار ہے۔ اتی الذین، اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں آت الذین، بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ آت الذین پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ الف کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے، الف کے اوپر زبر ہے، تو اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے۔ اتی الذین من قبلہم، ایک اور غلطی یہاں پہ کی جاتی ہے، عموماً لوگ اس کو پڑھتے ہیں اتی الذین، ادھر میں آپ کو بتاؤں کتنی غلطی ہیں، زال کو بھی غلط پڑھا، اس کی بھی غلطی، اور نون کو بھی لمبا کر دیا، اس کی بھی غلطی، تو اسے ہم پڑھیں گے اتی الذین، نون زبر نا، ٹھیک ہے، من قبلہم من رسول، نون ساکن اسے کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن آ جائے، یہ ہے نون ساکن۔ نون تنوین کہتے ہیں 2 زبر کو، ٹھیک ہے، 2 زیر کو اور 2 پیش کو، یہ ہو گیا نون تنوین۔ تو جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد را آ جائے یا لام آ جائے، پہلے یہ ہم سیکھ رہے ہیں، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن کو چھپایا جاتا ہے غنّے کے ساتھ۔ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں حروف اخفا کون سے ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں۔ جب ہم نورانی قاعدے کا پہلا پیج پڑھتے ہیں تو اس میں حروف اخفا بھی ہیں، اس میں حروف یرملون بھی ہیں، اس میں حروف حلقی بھی ہیں اور اس میں حرف اقلاب بھی ہے۔ تو حروف اخفا جو ہیں وہ 15 ہیں۔ کون کون سے؟ تا ثا جیم، دال زال زا، سین شین صاد، ضاد طا ظا، فا قاف کاف، یہ 15 حروف اخفا ہیں۔ جب کبھی نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو چھپاتے ہیں، اگر نون تنوین ہو تو اس کی آواز کو بھی چھپاتے ہیں۔ اب اسے ہم چھپائیں گے میاں، اب ظاہر کر کے پڑھیں گے تو من پڑھیں گے، ہم نے چھپانا ہے تو ہم پڑھیں گے من قبلہم من رسول۔ اچھا جی، یہاں پہ غنّے کا قاعدہ بن رہا ہے، اس قاعدے کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ جب کبھی میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے اور وہ میم متحرک ہو، جیسے کہ اس میم کے نیچے زیر ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں قبلہم من رسول۔ اچھا جی، یہ ادغام شفوی ہو گیا کیونکہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا، اور یہ ہو گیا ادغام بلا غنہ۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے
تو وہاں پہ ان کی آواز کو غنّے کے بغیر پڑھتے ہیں. کیسے؟ من رسول، یہ ہم نے اس کو ہم نے غنّہ نہیں کیا. اگر لام ہوتا تو بھی ایسا ہوتا، اور پیچھے والے لفظ پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتے تو بھی ایسا ہوتا. من رسول، را کو البتہ پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے. یہ ہمارے پاس پھر سے تنوین آ گیا ہے. تنوین کا مطلب ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش. تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کیا آیا ہے؟ حمزہ. اگر حروف ہلکی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، مطلب ان 6 میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ رسول الا، ٹھیک ہے. قالو، یہ ہے موٹا قاف، اور ایک ہوتا ہے باریک قاف. موٹے قاف کی آواز کس طریقے سے نکالتے ہیں؟ جس طرح کہ ابھی میں آپ کے سامنے نکال رہی ہوں. قالو، آگے ہے واو مدہ. ساحر او. اچھا جی، پھر سے تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کس طرح؟ ساحر او، ٹھیک ہے. ہم نے اس کو ظاہر کیا ہے. کسی قسم کا یہاں پہ غنّہ نہیں ہوگا اور کسی قسم پہ یہاں پہ چھپانے والی آواز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ مجنون او مجنون. اچھا جی، جیم کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے. کلکلا کہتے ہیں جھٹکے کو. 5 ہے حروف کلکلا، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف کلکلا ہیں. تو جب کبھی ان کے اوپر ساکن آ جائے گا تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی. اسے کہتے ہیں کلکلا. کیسے؟ مجنون. اتواصوا بہ، اتواصوا بہ، بہ بھی ہو سکتا ہے اور بہی بھی ہو سکتا ہے. جب ہم سانس توڑیں گے تو ہم سانس لیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے اتواصوا بہ. ٹھیک ہے. اس پہ ہم رک گئے ہیں. بل ہم قوم طاغون، بل ہم. اچھا جی، لام پہ بعض اوقات لوگ رک جاتے جیسے کہ بل، یہ جائز نہیں ہے. ہا کے تلفظ پہ آپ نے دھیان دینا ہے کیونکہ ہا سینے سے نکلتا ہے، حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بل ہم. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ہا، وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو خوا ہے، یہ ہے خوا، اور یہ ہے ہا. اور ایک ہوتا ہے نقطے کے بغیر جسے ہم کہتے ہیں ہا، یہ ہے ہا. ٹھیک ہے. خوا اور یہ ہے ہا. بل ہم قوم طاغون. یہاں پہ ہم نے پھر سے اخفا کیا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے طوا آیا ہوا ہے. فتول عنہم. اچھا، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فتولا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. لام کو ہم کسی بھی صورت میں لمبا نہیں کر سکتے. اگر ہم لام کو لمبا کریں گے تو اس پہ کھڑی زبر بن جائے گی. تو ہم اس کو پڑھیں گے فتولا عنہم. یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. فتولا عنہم فما انت بملوم. اچھا جی، فتولا، لام کو لمبا نہیں کیا، عنہم، نون کو ظاہر کیا ہے. فما انت، جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے یہ مد 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ جتنی 3 کھڑی زبر کی مقدار ہوتی ہے. کیسے؟ فما انت. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا ہے تو ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. بیمعلوم، یہ واو مدہ ہے تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. بس آپ لفظ کو پڑھنا سیکھ جائیں. اگر آپ کو تجوید سمجھ نہیں آتی، لفظ کو صحیح پڑھنا سیکھ جائیں، یہی سب سے بڑی تجوید ہے. اگر سمجھ آتی ہے تو ضرور سمجھ کے پڑھیں. بیمعلوم. ٹھیک ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَذَكِّرْ. اچھا جی،
واو کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ واو پہ زبر ہے. اچھا واو پہ شد بھی ہے. یہ اس صورت میں ہے جب یہاں پہ آپ رکنا نہ چاہیں تو پھر آپ نے پڑھنا ہے بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ. اس کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ. ہاں اگر آپ رک جائیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ رکیں تو زیادہ بہتر ہے. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ, نون کے اوپر شد آ گئی ہے تو یہاں پہ غنہ پیدا ہوگا. یہ غنہ تب ہوگا جب بھی نون کے اوپر شد آئے گی یا میم کے اوپر شد آئے گی. تو کیسے کریں گے یہ غنہ ہم؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ, اس طرح ہم نے نون پہ غنہ ادا کیا ہے. غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں گونج کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور پھر بند ہو جاتی ہے. کیسے؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ, را کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے. را زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑھی جاتی ہے یعنی کہ موٹی کر کے پڑھی جاتی ہے, اور زیر کی صورت میں را باریک پڑھی جاتی ہے. ہم اس کو پڑھیں گے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اخوا کا قاعدہ آپ نے ادا کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد فا آیا ہوا ہے. عین کے تلفظ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. کیسے؟ تنفعل, ٹھیک ہے, عین کا تلفظ خاص آپ نے اس کا دھیان ہے. مؤمنین. اچھا جی, جب واو کے اوپر حمزہ آ جائے اور حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے تو ہم نے اس حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں مومنین, انہوں نے تو واو مدہ بنا دیا, جبکہ اللہ نے جو ہمارے پاس بھیجا ہے یہ لفظ ہے مؤمنین, تو یہ جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. آج کے لیے سبق تو اتنا کافی ہے, تھوڑا سبق ہم نے پڑھا ہے لیکن ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. اچھا جی, خو کا تلفظ پھر سے آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ خو, قاف, صاد, زواد, غین, طوا, زوا, یہ ہیں 7 حروف. یہ وہ حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں ہر صورت میں. خوان پہ زبر آ جائے, زیر آ جائے, پیش آ جائے, پر کا مطلب ہے موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں. اب میں اس کو موٹا نہیں پڑھوں گی تو میں پڑھوں گی خلق, خلق, میں نے پر نہیں کیا, نہ میں نے کاف کو پر کیا نہ میں نے خا کو. یہی تجوید ہے. آپ نے پڑھنا ہے خلق, خلقت الجن, خوف پہ کلکلا بھی ہو رہا ہے اور نون کا غنہ بھی ادا کرنا ہے. والانس, اخفا کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. الا لیعبدون, عین کے تلفظ کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں لیعبدون. بھئی انہوں نے عین کہاں ادا کیا, آپ نے تو یہاں پہ الف مدہ بنا دیا. خدا کا خوف کریں, جہاں پہ عین لکھا ہے اس کو عین ہی پڑھیں اور جہاں پہ الف لکھا ہے اس کو الف پڑھیں. ٹھیک ہے, تو لیعبدون تک ہمارا سبق کافی ہے. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج تجوید میں کیا سیکھنا ہے. چلیں چلتے ہیں اپنے بورڈ کی طرف. ہم نے گزشتہ کلاس میں ہم نے ادغام شفوی, اخفائی شفوی اور اس کے علاوہ ہم نے اظہار شفوی کا قاعدہ کیا تھا. تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس خاص کیا ہے. ہمارے پاس آج کے دن ہے لام کا بیان. ٹھیک ہے, یہ ہے لام کا بیان. اچھا, سوال ہے حرف لام کو پر اور باریک پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, آج بھی آپ دیکھ لیں. اکثر آپ کو میں کہتی ہوں لفظ اللہ کو پر پڑھا جا سکتا ہے, لام کو نہیں. چلیں آج ہم اس کو رول کے ساتھ پڑھتے ہیں. حرف لام تمام جگہوں پر باریک پڑھا جاتا ہے سوائے اس میں جلالہ کے لفظ اللہ سے پہلے فتح یا ضمہ ہو. فتح کہتے ہیں زبر کو اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو. یہ بیان بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. سوائے اس میں جلالہ کے لفظ اللہ سے پہلے زبر یا ضمہ ہو تو وہ لام پر پڑھا جاتا ہے. کون سا لفظ؟ اللہ والا. ٹھیک ہے, جیسے مثال کیا ہے, اراد اللہ, نر اللہ. اب میں یہ پر پڑھ رہی ہوں, اگر میں پر نہیں پڑھوں گی تو میں پڑھوں گی نر اللہ. یہ تجوید کے خلاف ہو گیا, یہ عربی زبان کے خلاف بھی ہو گیا. ان اللہ, اللہم, میم پہ میں نے غنہ بھی کیا ہے. ہر چیز کا دھیان رکھا کریں, ہر چیز کو سیکھیں.
यफ़अलु अल्लाहु, फिर से लफ्ज़ अल्लाह को हमने पुर पढ़ा। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले कसरा आ जाए तो वो लाम बारीक पढ़ा जाता है, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि। ठीक है। अच्छा जी, कुरान मजीद में अल्लाह के नाम के अलावा बाकी तमाम जगहों पर लाम बारीक पढ़ा जाता है, ख्वाह वो किसी भी हरकत से मुतहरिक हो। किसी भी हरकत से मुतहरिक होने का मतलब ये है ख्वाह ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो, हर सूरत में लफ्ज़ लाम, ठीक है, ये लफ्ज़ लाम बारीक पढ़ा जाता है। कानून जो हमने पीछे पढ़ा है वो लफ्ज़ अल्लाह के बारे में था, इसमें जल्लाला, अल्लाह अज़्ज़ व जल को कहते हैं अल्लाह का इसमें जल्लाला। अब ये हमने जो लाम के बारे में पढ़ा है, लाम हर सूरत में बारीक पढ़ा जाता है, जैसे कि अल्लज़ी, जैसा कि वलहुम, जैसा कि जअल लकुम, जैसा कि वला तफ़अलू। ठीक है, ये सारे लाम हमने बारीक पढ़े हैं क्योंकि यहाँ पे तमाम लाम सिर्फ़ और सिर्फ लाम है। लफ्ज़ अल्लाह का कानून जो हमने पढ़ा है, इसको आपने अपने पास नोट्स भी बना लेने हैं, इनको आपने अच्छी तरह से समझ भी लेना है कि लफ्ज़ अल्लाह के अलावा कोई भी लाम पुर या बारीक पढ़ा जाता है, पुर नहीं पढ़ा जाता। लफ्ज़ अल्लाह में भी ज़बर और पेश का बड़ा दखल है। ज़ेर आने की सूरत में लफ्ज़ अल्लाह को भी बारीक पढ़ा जाता है। ठीक है। और पुर और बारीक की अक्सर लोग पूछते हैं पुर किसको कहते हैं? जनाब, पुर कहते हैं मोटा करके पढ़ने को। जैसा कि हमने पढ़ा अल्लाहुम्मा, हमने पुर पढ़ा। जैसा कि हम इसको पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा, हमने बारीक पढ़ा। हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि इससे पहले ज़बर है। बारीक कैसे पढ़ते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि, ये हो गया बारीक पढ़ना। आज का जो हमारा बयान था बहुत ही अहम बयान था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, मज़ीद आप तजवीद सीखना चाहें, आप इल्म हासिल करना चाहें, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, नए सबक के साथ और तजवीद के नए कायदे के साथ। मैं बताती चलूँ, अगला कायदा जो हमने पढ़ना है वो है रॉ का बयान। रॉ में ये नहीं कि बस पुर, मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, इसके अलावा भी कुछ सूरतें हैं जिसमें रॉ को पुर और बारीक पढ़ा जाता है। वो सूरतें कौन सी हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।